دنیا جب انسان کے لیے بے حیثیت ہو جائے تو دنیاوی مقام اور عہدے، چاہے وہ علم کے لحاظ سے ہو یا دولت یا نوکری کے لحاظ سے، یہ سب بھی اس کے لیے بے حیثیت ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ہے ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب دینا، بغیر حسد کے مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔ تو گناہ کی عمر توبہ تک ہے۔ معاف کرنے والے کو معاف کرنا کوئی بوجھ نہیں ہے، اس نے تو معاف کرنا ہے اور یہ اس کا اپنا کام ہے۔ گناہ گار اگر تھک جائے تو تھک جائے، لیکن معاف کرنے والا تو نہیں تھکتا، کیونکہ اس کے لیے معاف کرنا آسان ہے، یہ اس کی شان ہے۔ سادہ زندگی گزارنا ایمان کی نشانی ہے، اور دنیا میں انسان کی زندگی کی آخری منزل سادگی ہے۔ طرح طرح کی بلندی پر تم نے باتیں کی، اب آسمان سے کوئی تو جواب آنا تھا۔ توبہ کے بعد اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا انسان ہے وہ کمزور ہے اور اس کو گناہ نے دبوچ لیا ہے۔ گناہ دبوچ لے تو پھر مدد کے لیے آپ اللہ کو پکارتے جائیں اور پھر توبہ کرتے جائیں۔ اگر گناہ ہوتا ہے تو آپ توبہ کرتے جائیں، تاکہ اتنی بچت ہو جائے کہ اگر آپ کو موت آ جائے تو توبہ کی حالت میں آئے اور گناہ کی حالت میں نہ آئے۔ محبت اور رشتوں کی کشش الگ، لیکن انسان کے اندر اپنے طور پر زندہ رہنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تنہائی یہ ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہ کرے، آپ کا خیال اور احساس آپ کا ایمان ہے، اسے ہی آگاہی کہتے ہیں۔ اگر اس آگاہی کا رخ اللہ کی طرف ہو تو اسے ایمان کہتے ہیں، اور یہی پہچان ہے۔ مومن کے ایمان کا حسن اور خوبصورتی بے مقصد کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ اپنے آپ کو برائی سے روکنے سے بادشاہت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا اور نفس کی مخالفت کرنا۔ اس سے بے شمار جہان آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ نفس کی خواہشوں کو روکنا، چھوڑ دینا بہت بڑی طاقت ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے قریب لے جاتی ہے۔ کامیابی کو سانس لینے کے لیے جس ہوا کی ضرورت رہتی ہے، اس کا نام مستقل مزاجی ہے۔ آج کی دنیا بھی کتنی عجیب ہو گئی ہے۔ خوش رہنے سے زیادہ خوش دکھنا ضروری ہو گیا ہے۔ وقت بھی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ مالدار رہے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں، تو آپ اچھا سوچنا اور بولنا شروع کر دیں۔ آپ کے پاس 3 راستے ہیں، راستہ ڈھونڈیے، راستہ بتائیے، یا پھر خود راستہ بن جائیں۔ بہادر انسان اپنی خامی سے ڈرتا ہے۔ بات اچھی ہو تو کانوں کے حوالے کر دو، ورنہ ہر بات ہواؤں کے حوالے کر دو۔ ظرف والوں کی دنیا الگ ہے، دشمنی بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ خزاں میں پتوں کے مرجھانے کے بعد درخت کا صبر اسے بہار میں پھر سرسبز کر دیتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ جینے والوں پہ بہت بھاری ہے جانے والوں کی مختصر زندگی۔ بدنیت شخص محروم ہی رہتا ہے، اسے کسی کی دعا بھی نہیں لگتی، وہ اپنے راستے میں خود آپ ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ کچھ دروازے تب تک نہیں کھلتے جب تک ہم ان کی جانب قدم نہیں بڑھاتے۔ یہ کیسا وقت ہے
یہاں کوئی اپنی تکلیف سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کی خوشی سے دکھی ہے۔ پہلے خوشبو کے مزاجوں کو سمجھ لو محسن، پھر گلستان میں کسی گل سے محبت کرنا۔ ایک دل ہے کہ بسایا نہیں جاتا ہم سے، لوگ صحراؤں کو گلزار بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دل کو نماز اور قرآن سے جوڑ دے، اور ہمیں اس کام میں اس وقت تک ثبات عطا فرما جب تک ہماری ملاقات نہ ہو جائے۔ صبح نے یہ خبر دی کہ جتنی دعائیں آسمان کی جانب بلند ہوتی ہیں، ایک دن واپس زمین پر اتریں گی ضرور، لیکن پہلے سے خوبصورت اور خوش کر دینے والی شکل میں۔ اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جسے اس کے راستے کی جستجو ہو۔ حسد ایک زہر ہے جو انسان پیتا خود ہے اور چاہتا یہ ہے کہ اس کے سامنے والا مر جائے۔ ہم خود انسان ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے فرشتوں جیسے کردار کے امیدوار ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ ایک دعا ہے، لیا کیجیے اور دیا کیجیے۔ کردار اچھا ہو تو لوگ قبر کا راستہ بھی پوچھ کر پہنچ جاتے ہیں۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہیں، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پر، بس جب وہ اللہ چاہے۔ جو تمہارے دل کے حال سے ہمیشہ واقف رہتا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ یا اللہ، اگر ہمارا رزق آسمان پر ہے تو اسے نیچے اتار، اگر زمین میں ہے تو اسے باہر نکال، اگر دور ہے تو اسے قریب فرما، اگر قریب ہے تو آسان فرما، اگر تھوڑا ہے تو زیادہ کر دے، اگر زیادہ ہے تو برکت ڈال دے۔ وہ سکون جو دنیا کی وجہ سے کھو جاتا ہے، اللہ عز و جل کے سامنے سر بسجود ہونے سے واپس مل جاتا ہے۔ وہ اپنا لطف و کرم نور اور آسانیوں کی شکل میں اتارتا ہے۔ وہ قریب ہمیں ویسے ہی عطا کرتا ہے جیسے ہمارے لیے بہتر ہے۔ یا رب، ہمیں توبہ کے ذریعے اپنے قریب کر لے، تجھ سے دور رہ کر دیکھ لیا بہت اندھیرا راستہ ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والے بدلے حیرت انگیز ہوتے ہیں اور اس لائق ہیں کہ ان کا انتظار کیا جائے۔ پھر اللہ آپ کو ایسا بدلہ عطا کرے گا جو تمہاری ضرورت کے عین مطابق ہوگا۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ ہر چیز کے وجود کا رب، وہ اپنے لطف و کرم سے ہمارا خیال رکھتا ہے۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ ایک لمحے میں بکھر جاتا ہے تانا بانا، اور پھر عمر گزر جاتی ہے جڑ جانے میں۔ قرآن کو آپ کے وقت کی ضرورت نہیں، آپ کے وقت کو قرآن کی ضرورت ہے۔ نئی شروعات سے ہرگز مت گھبرائیے، اس مرتبہ آپ صفر سے نہیں بلکہ تجربے سے شروع کر رہے ہوں گے۔ دنیا کے لیے آپ صرف ایک شخص ہیں، لیکن کسی چاہنے والے کے لیے آپ اس کی پوری دنیا ہیں۔ اس لیے اپنا خیال رکھیں۔ کوئی شکوہ نہیں کسی سے، اگر ہو بھی تو کیا حاصل۔ اگر اللہ سمندر میں راستے بنا سکتا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے خشکی میں راستے نہیں بنا سکتا؟ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ بے شک لمحے سخت ہیں، زندگی تنگ ہے، تہمتوں کا انبار ہے، زندگی دشوار ہے، لیکن تم صبر کرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔